اس طرح کے فیصلے کرنے جا رہی ہے. آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے, پابندی کی بات ہو رہی ہے, مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے عامر صاحب, پھر اس کی زد میں کون کون آئے گا؟ آرٹیکل 6 اور سیاسی جماعت کی پر پابندی, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام نہیں بڑھے گا؟ آخری فکرے سے شروع کرتا ہوں کہ مزید عدم استحکام, اس سے زیادہ بڑا عدم استحکام کیا ہو سکتا ہے کہ سب ادارے, ریاستی جماعتیں سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں ہیں اور بس نفسا نفسی کا عالم ہے اس وقت, اور ایک جو ہے نا بھاگ دوڑ ہے کہ بس میں لے لوں اور میرے سے جائے نہیں. اس وقت تو بحث یہ ہو رہی ہے, اور شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑا پورا سچ بولا زور لگا کے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آرٹیکل 6 سپریم کورٹ میں جائے گا. تو عطا تارڑ نے کہا بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم لے کے جائیں گے, کیونکہ وہ جو رولنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 7 اپریل 2022 کا, جس میں ایک جج نے آرٹیکل 6 لکھا اور 5 نے لکھا کہ آئین شکنی ہوئی ہے, تو پہلی بنیاد تو اس کیس کی یہ ہے. میں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ پہلے بات کر رہا ہوں اور سیاسی پہ آ رہا ہوں ساتھ ہی. اب ریویو بھی کر دیا جو انہوں نے کہا, اور اسی دوران وہ ریویو دائر بھی کر دیا گیا. تیسرا ہے پابندی لگانے کا, جس میں مین نقطہ ہوگا ان کا جو انہوں نے بتایا فارن فنڈنگ کا پی ٹی آئی کی, پھر 9 مئی ہے, اور پھر سائفر ہے, ٹی ٹی پی کی اجازت ہے. اب یہ سارے کام وہ انہوں نے بتائے ہیں, گنوائے ہیں, وہ کیبنٹ سے اپروو ہوں گے, ریفرنس تبھی جائے گا اور سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اچھا, یہ جو ساری بحث ہم گپ شپ سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے یہ کام کیا, مطلب وہ عوامی لیگ پہ بھی پابندی لگی تھی, فرق کوئی نہیں پڑا تھا. نیب پہ بھی پابندی لگی تھی, فرق کوئی نہیں پڑا تھا. ٹی ایل پی پہ عمران خان صاحب نے لگائی تھی پابندی, اگر آپ ہم سب کے حافظے صحیح ہوں تو بالکل ماضی قریب میں انہوں نے اس کو بین کیا, اور فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی کہ یہ انڈین فنڈنگ سے ایک پارٹی کھڑی ہوئی ہے, اور جب معاملات طے ہو گئے تو وہ انڈین فنڈنگ بھی ختم ہوئی, وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن بھی ختم ہو گیا, اور سپریم کورٹ کو ریفرنس بھی نہیں گیا تھا. تو اگر ہم حقائق کا جائزہ لیں تو جب جس کا جیسا زور لگا سب نے لگایا ہے. اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہاں سیاست ہر جماعت اپنے زور پہ اداروں کے ساتھ مل کے اس وقت کرتی ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ملیا میٹ کر سکتے ہیں. ابھی خالد صاحب نے بیپر بھی دیا, بتایا کہ مریم نواز, شہباز شریف اور نواز شریف کی یہ پہلے سے طے شدہ تھی, اور جو خبریں چل گئی تھی کہ جی ملاقات ہو رہی ہے, میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا وہاں کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی, یہی میٹنگ ہونی تھی. اگر اس کو ہم یہ تاثر دیں کہ اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا, اور تاثر بھی کیوں نہ دیں کہ پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, ان کے وزیر اطلاعات کر رہے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کہیں پہ موجود نہیں ہے اس وقت. یعنی مسلم لیگ کے صدر جو ہیں وہ مری میں ہیں 2 ہفتے سے, اور وہ مریم نواز کے ساتھ بدھ کو واپس چلے جائیں گے, اور سیکرٹری اطلاعات عطا تارڑ ہیں, لیکن انہوں نے وفاق کی وزیر مطلب یا وہ ہیں مطلب مریم اورنگزیب, کسی کا بیان سیاسی طور پہ نہیں آیا, مریم نواز کا بھی نہیں آیا. وہ خودکشی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اس وقت رانا ثناء اللہ کا بیان یہ ہے کہ اگر تصادم ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اصل میں تو بات یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ کے حق میں فیصلے آنے ہیں اور آپ درخواست دہندہ بھی نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا پھر ہماری بھی مرضی ہے. تو ہم سب ان مرضیوں میں ہی تو پھنسے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ یعنی پاکستان کے عوام اس ساری بحث میں, اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی پس پردہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ, وہ بالکل آن بورڈ ہے. انہوں نے پریس کانفرنس لاسٹ جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ معافی مانگیں, انہوں نے کہا جی معافی بھی نہیں مانگیں گے. ان کے ساتھ ہم نے موسم ڈسکس کرنا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے پہلے ہمیں آفر کر رہے تھے تو جواباً یہ کہہ رہے تھے کہ ہم موسم بات کریں گے. ہم تو ان سے بات کریں گے جن کے پاس اقتدار ہے. اگلا حصے کا سوال چونکہ آ رہا ہے نیب پہ, تو اس پہ ہم اس وقت بات کریں گے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی نے اسٹیبلشمنٹ تو غیر سیاسی ہے کیا پھر, کیونکہ اب عام تاثر یہی ہے کہ جو حکومت جو بھی فیصلہ کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر کرتی ہے, آلدو اسٹیبلشمنٹ کا موقف بالکل واضح ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اسٹیبلشمنٹ پھر کیا کس طرح کے پھر یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہے گی کہ ملک میں عدم استحکام کا ملک شکار ہو, لیکن فیصلے تو انفارچونیٹلی حکومت وہ کر رہی ہے جس سے ملک کو نقصان ہی ہو رہا ہے نا, پولیٹیکلی, معاشی طور پر. وہ کہتے ہیں نا بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں. اس کا جواب صرف اتنا ہے, آگے میں دوبارہ اس پہ آ جاتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے زور لگایا کہ ہمیں مت گھسیٹو. انہوں نے کہا نہیں, آپ میر جعفر ہیں, آپ میر صادق ہیں, آپ کرتے ہیں, آپ میری فیملی کے پیچھے ہیں, سب کچھ آرمی چیف کر رہے ہیں. انہوں نے کب ان کو ایک دن کے لیے چھوڑا کہ جی آپ اگر تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں, آپ ہی ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں نے بھی یہی بات کہی ہے نا آپ سے کہ یہ سامنے کی چیزیں ہیں, کوئی گورنمنٹ اکیلا کام نہیں کر رہی. اب عدالتوں نے, ہم اس پہ چونکہ پوری بحث کا جمعے والے دن اسپیشل پروگرام بھی ہوا, آپ نہیں تھے, ہم نے بڑا مس کیا آپ کو اس دن. یہ باتیں اب
سب آگے چلی گئی ہیں, فیصلے بھی پیچھے چلے گئے ہیں, اب لڑائی ہے, سٹیٹ لڑائی ہے. سپریم کورٹ نے 14 مئی کو بھی فیصلہ دیا تھا, اور سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے جو پروگرام میں کتنا لمبا گھسیٹا, نوٹس در نوٹس در نوٹس, اور پھر ان کو سزا دے دی. اس کے باوجود وہ وزیر اعظم رہے. پھر دوبارہ ایک اسپیشل بینچ بنا, اور پھر اس نے کہا جی فورتھ ود, اب آپ ابھی آپ فارغ ہیں. جب افتخار چودھری خود آ کے بیٹھے آصف سعید کھوسا کی جگہ دوسرے بینچ میں. اب ایشو یہ ہے کہ پھر لڑائی ہے نا, تو تنگ آمد بجنگ آمد. میرا مسئلہ ہے ہم عوام, وہ کہاں ہیں؟ یہ انہوں نے سب نے یہی کچھ کرنا ہے, یہ اسی طرح کریں گے اور ہم خار ہوتے رہیں گے اور بحث کرتے رہیں گے. جی ایاز صاحب, رانا ثنا کہتے ہیں جی یہ راستہ تصادم ہے, تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی اپنا پورا زور لگائیں کہ تو یہ پورا زور ہے آرٹیکل 6 بین اور نظر ثانی سب. دعا بعض دفعہ تو خواری ہو جاتی, بعض دفعہ بندہ خود کہتا ہے کیا خوار کر مجھے آ کے. مطلب مجھے سچی بات ہے, عطا اللہ تارڑ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے آج ترجمان یا وزیر اطلاعات نہیں لگ رہے تھے. ابھی اسی سپریم کورٹ میں آپ جا رہے ہیں یہ فیصلہ لینے جس نے 4 دن پہلے یہ کہا کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی تھی, پولیٹیکل پارٹی ہے. یعنی کہ وہ اپنے فیصلے میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. اور ایک تو آپ نے ان کا مینڈیٹ چرایا, آپ فارم 47 پہ آئے, آپ کی اکثریت اس پہ آئی, آپ کے اپنے لوگ کہتے رہے اور ابھی بھی کہتے ہیں. اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس کو بین لگوانے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, مطلب اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. ہماری سیاستدانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جب دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکشن لینے جا رہے ہوتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو یہ سچویشن ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. مطلب یہ, اور آرٹیکل 6 کیا اتنا آسان ہے کہ جی آرٹیکل 6 ہم لگا دیں گے اور بس اس کے بعد معاملات ختم ہو جائیں گے. آرٹیکل 6 کا پنڈورا باکس کھولنا ہے تو پھر وہ بہت دور تک جائے گا, اس میں بہت سے لوگ آئیں گے, اور اگر یہ ملک افورڈ کرتا ہے تو بسم اللہ آئیں, آ کے یہ شروع کر دیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ شاید آپ کہیں سینس پریویل کرے گی اور اس کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ چلیں یار, آپ پی ٹی آئی کو یہ کہیں گے کہ چلیں ایک تو آپ کی تشفی ہو گئی نا, چلیں یہ آپ کو مخصوص سیٹیں آپ کو دی جا رہی ہیں, آپ آئیں اس پہ قومی دھارے میں آئیں, آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اپنا رول پلے کرنا شروع کریں, مذاکرات کریں, چیزیں ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن نہیں لگتا ہے کہ شاید ضد اور انا اتنی بڑی ہے کہ وہ ملک کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے, اس کے مفاد کا کسی کو وہ خیال ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ کون آ کے آپ کے یہاں وہ کرے گا انویسٹمنٹ ان حالات میں. مطلب آپ